على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. السلام علیکم. بے شک مومن لوگ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور بخشش اور عزت والا رزق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی جو علامت بتائی وہ کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے دلوں کا حال بدلنے لگتا ہے اور وہ اپنے رب کے مزید نزدیک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق ہم نے پڑھے تھے کہ 5 حقوق ہیں، جن میں سے کل ہم نے جو حق پڑھا وہ تھا حق التلاوتی۔ آج ہم پڑھیں گے حق الحفظ، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کا دوسرا حق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ گویا یہاں آسان کرنے سے مراد کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا، ان کو ادا کرنا، ان کے معنی کو علم و فہم کی خاطر نہایت آسان اور سہل بنایا، کیونکہ قرآن لفظ کے اعتبار سے نہایت اچھا، معنی کے اعتبار سے سب سے سچا اور تفسیر کے اعتبار سے سب سے واضح کلام ہے۔ جو کوئی قرآن پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، اللہ اس کے مقصود کو نہایت آسان اور اس کے لیے سہل بنا دیتا ہے۔ جو واقعی سیکھنے سمجھنے کی غرض سے قرآن کو پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن کو حفظ کرنا اور اس کے حفظ کے بعد مسلسل اس کی نگرانی کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے۔ اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اسے روک سکے گا، اور اگر وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا یہ کہنا بہت برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے۔ تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے قرآن کو حفظ کرنے کی اہمیت اور فضیلت۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں بھی لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ تو ائمہ حدیث جنہوں نے یہ حدیث بیان کی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس سینے میں قرآن موجود ہو تو پھر اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔ نمبر 2، قرآن کے حامل کی عزت کی جائے۔
جو نہ تو اس میں غلوف کرنے والا ہے اور نہ اس سے جفا کرنے والا، اور نمبر 3 عادل بادشاہ کا اکرام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن 2 شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو قبر میں پہلے اسے اتارتے۔ سیدنا عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی، میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام لانے میں جلدی کی۔ پھر جب مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، فلاں نماز اس طرح فلاں وقت پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ لوگوں نے اندازہ کیا کہ قرآن سب سے زیادہ کسے یاد ہے، تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا انہیں نہ ملا، کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے سن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے مجھے لوگوں نے امام بنایا، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ تو قرآن کا حفظ کرنا اور اس حفظ کو یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے۔ انسان اس کی کوشش بھی کرے اور کوشش کیے چلے جائے، اس کوشش کو روکے نہیں، اور اس کی بنا پر یہ صحابی جو بتا رہے ہیں کہ 6 یا 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کے لیے امام بنایا گیا، اس بنا پر کیونکہ ان کو قرآن حفظ تھا۔ جی، آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکویر پارہ 30 سورۃ التکویر سے ابتدا کریں گے۔ مکی صورت ہے اور صورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سورۃ التکویر
سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، ان تین سورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح سے دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ ان تین سورتوں میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، کچھ مناظر بتائے گئے جو دنیا کے مکمل طور پر بدلنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے۔ آج ہر وہ چیز جو بہت منظم نظر آ رہی ہے، قیامت کے دن ہر چیز کا رخ بدل جائے گا۔ پہاڑ جو زمین میں گاڑے گئے ہیں یہ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اونٹنیوں کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ اہل عرب میں اونٹنیوں کی بہت زیادہ ویلیو تھی، اور چونکہ اس دور میں قرآن نازل کیا جا رہا تھا تو ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ اس دن انسان کو اپنی پیاری سے پیاری چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور حساب کے بعد ان کو خاک بنا دیا جائے گا، تو ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اس سے مراد جسم کا روح سے ملنا بھی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو اور برے لوگوں کو، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ نیک لوگ نہ صرف نیک لوگوں کی کیٹیگری میں تقسیم ہوں گے بلکہ نیکیوں کی مطابق بھی، مثلا جو نیکی کی، جس نیکی کے حساب سے نماز پڑھنے والے، روزہ کثرت سے رکھنے والے اپنی اپنی نیکیوں کے حساب سے الگ گروپ میں ہوں گے۔ اسی طرح مجرم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ، منافق اور گناہوں کے حساب سے لوگوں کو کیٹیگرائز کر دیا جائے گا۔ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، ان سب لوگوں کو گروہوں میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور پھر چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، گناہ کی بنیاد پر وہ ایک ہی گروپ میں اکٹھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، جس سے اس نے دنیا میں محبت کی، اور یہ محبت کا ثبوت انسان اپنے عمل سے دیتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کے چاہے لاکھ دعوے کریں، لیکن ہماری محبت ثابت تب ہوتی ہے جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کتنے ہی دعوے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں اور اعمال کسی اور ہی کے مطابق ہیں، کسی اور ہی کی تقلید میں ہم چلے جا رہے ہیں جو کہ اللہ اور اس کی رسول کا راستہ نہیں، تو قیامت کے دن پھر ہم اٹھائے بھی انہی کے ساتھ جائیں گے جن کے مطابق ہمارے اعمال تھے، جن کو ہم فالو کیا کرتے تھے، جن سے ہم نے محبت کا عملی ثبوت دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو اس سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے اور کچھ نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبتیں سچی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصولی محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی بنا پر وہ یہ جانتے تھے کہ چونکہ اس محبت کے مطابق ان کے سارے اعمال تھے تو وہ یقیناً پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی، بلایا اور اپنے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں اس کی آئی وہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، شخص تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اسے اس کے بارے میں سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ اپنا قصہ دوبارہ بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا۔ آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ تو اہل عرب میں ایک وہ قدیم جاہلیت کا زمانہ تھا کہ جس میں وہ لوگ بیٹی کا پیدا ہونا ذلت کا سبب سمجھتے اور اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک آج زمانہ جدید کی جاہلیت ہے کہ جس میں
لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، اور والدین خود وہ قاتل ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ ابارٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے اولاد کو قتل کر دیا جائے، وہ سب اسی میں آتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے والدین خود مجرم کی حیثیت سے اللہ کے آگے اور اپنی اولاد کے آگے کھڑے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مارنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جو جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آ رہی ہے وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ اور ہم نے کل ہی حدیث میں پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان کو بھیجتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کی تقدیر مقرر کر دی جاتی ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، وہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جرم اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے بتائیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 یعنی اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس وقت ایک بیٹی کے متعلق بھی پوچھتے تو آپ اس کے لیے بھی یہی اجر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے، نہ اسے بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بنیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر واپس لوٹ آئے اور تمہارے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو تو اس پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دن وہ کون سا دن ہو جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ اہل ایمان کو کیسی عزت دی جائے گی یہاں پر کہ کہا گیا ان کو نہیں بلکہ جنت کو ان کے قریب لے آیا جائے گا، جنت کو ان کی مہمانی کے لیے قریب لے آیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، اور پھر یہ قیامت کا دن کیسا دن ہے جس روز ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں جب ہر چیز، ہر منظر اس کے سامنے ہے، اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ آج وہ کیا لے کر آیا ہے، وہ جنت کا مستحق ہو کر آیا ہے یا جہنم کا حقدار بن کر آیا ہے۔ اسے اپنا ہر عمل یاد آ جائے گا، اور ہمارے اعمال ہی ہماری آخرت میں ہمارے انجام کو متعین کرتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور بسا اوقات ہم خود بھی اپنے اعمال کے متعلق جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اس عمل کا نتیجہ یا اس عمل کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ بعض اوقات بہت سی ایسی نیکیاں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مرتبہ والی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اور گناہ چھوٹا یا بڑا اپنی نوعیت کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس ذات کی عظمت کے پیش نظر ہر گناہ ہی سنگین ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اسی طرح انسان نیکیوں میں ایسی نیکیوں کی خواہش بھی کرے اور کوشش بھی کرے کہ وہ نیکیاں جو ملٹیپل ہوتی جائیں، وہ نیکیاں جن کا ریوارڈ ملٹیپل ہوتا جائے، جن کے اثرات آگے تک جاتے جائیں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہے، چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہے، انسان ایسی کوشش کرے کہ اس کی نیکی کا اثر آگے تک جائے۔
پھر فرمایا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے، اور ان کی شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ بہت قوت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بلند مرتبہ ہے، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جن کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اور اس کی مثال ایسے تھی گویا سبزے پر بارش کے قطروں کی مانند۔ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں بتایا گیا کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین صاف عربی زبان میں لے کر اترا تاکہ تم اس کو خبردار کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ وہ فرشتہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن لانے کی ڈیوٹی دی، اس فرشتے کی سب سے بڑی صفت کیا بتائی کہ وہ روح الامین ہیں، بہت عزت والے ہیں اور بہت بااعتماد۔ ثم امین، وہ بہت بااعتماد اور بہت امانت دار ہیں اس پیغام کے پہنچانے میں۔ اور پھر اس کے بعد اہل مکہ کو کیا کہا کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے اس پیغامبر کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اس کو ایز اٹ از لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے پیش کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے جب اس سورت کا نزول ہوا، اور ہر سورت کے نازل ہونے پر اہل مکہ میں خصوصاً ان کے سرداروں کا شدید ری ایکشن تھا۔ ہر سورت کے نزول پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات ان کو سناتے تو آگے سے ایک شدید ری ایکشن ہوتا جو نہ صرف جسمانی اذیت میں ہوتا بلکہ روحانی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا۔ ایسی صورت میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے حد تک یہ معلوم تھا کہ یہ پیغام دینے میں اور یہ بات سنانے میں قوم کا اور سرداروں کا میرے خلاف ایک بہت ری ایکشن ہوگا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن، اپنے کام، اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹے۔ آپ نے اس پیغام کو دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی گواہی دے رہے کہ اس کو پہنچانے میں آپ نے کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ جیسا نازل ہوا ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے خوف اور ڈر اور ملامت کی پرواہ کیے بنا اس کو آگے پہنچاتے گئے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دی۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جو پیغام ملے انسان قرآن اور حدیث سے جو سیکھے، ہمیں اس کی تعلیم دی گئی کہ ہم اسے آگے لوگوں، اس نور کو، اس روشنی کو اپنے تک نہ روکیں، اور نہ اس سوچ سے اپنے تک روکیں کہ چونکہ میں ابھی اس کو مکمل نہیں پڑھ پائی، چونکہ ابھی میں کوئی بہت عالمہ نہیں ہو پائی، یا میں ابھی خود ہر چیز پر عمل نہیں کر پائی۔ انسان جو قطرہ قطرہ سیکھتا جائے، اس پر عمل کرتا جائے اور آگے پہنچاتا جائے، اور آگے پہنچانا بھی دو طرح سے ہے، قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے۔ بہترین تبلیغ، بہترین پیغام جو انسان دے سکتا ہے وہ اپنے عمل سے دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی جب اس سے کوئی خیر پائیں اور خیر سمیٹیں، اس نور کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور فرمایا کہ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کسی شیطان کا قول نہیں، کیونکہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو یہ پڑھا جاتی ہیں اور آپ آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہے۔
یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ہم نے کل بھی پڑھا جیسے کہ یہ نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اس راستے پر چلنا چاہے، جو اس سوچ سے قرآن کو اٹھائے، اس سوچ سے قرآن کو پڑھے اور سمجھے کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، مجھے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ قرآن ان لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، قرآن ان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے جو بنا سوچے بس ایک فرض ہے، بس ٹھیک ہے عربی پڑھ لی ہے، اس کو اس پڑھنے کا اجر تو مل جائے گا کیونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن وہ اس کی روح سے محروم ہو جاتا ہے، وہ روح جو انسان کے دل پر پھر اثر کرے اور انسان کی زندگی کو بدل دے۔ تو قرآن جب واقعی دلوں پر اترتا ہے تو انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے، وہ ایک بالکل مختلف انسان بن جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں۔ جب جب قرآن پڑھا انہوں نے، جس صحابی نے جب جب اسلام قبول کیا، ان کی زندگیاں ان کی ماضی کی زندگی سے بالکل مختلف تھی، وہ سراپا خیر بن گئے۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ نصیحت تو ہے لیکن صرف اس کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، لیکن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ صرف ہماری چاہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ہدایت پر نہیں ہے تو اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ ہدایت پر ہو، اور ہم عموماً یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا دے دے گا ہمیں بھی ہدایت، ابھی اللہ نے ہی ہمارے لیے کوئی حکم نہیں کیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے اللہ کس کو عطا کرتا ہے، اور ہم پہلے دن بھی یہ پڑھ چکے کہ ہدایت وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا مانگے کسی کو عطا نہیں کرتے۔ ہدایت کے لیے اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ کا اذن بھی اس کے لیے ہی ہوگا جو واقعی ہدایت چاہے، جو صرف زبانی کلامی یہ باتیں نہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے کبھی اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، ہاں ہمارے لیے دعا کرنا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم بھی اچھے ہو جائیں، جو صرف اوپر اوپر سے یہ باتیں کرنے والے ہوں اور ان کا دل کبھی ہدایت کے لیے تڑپا نہ ہو، اللہ کی محبت کے لیے کبھی رویا نہ ہو، ایسے ہدایت ملا کرتی، ایسے اللہ کا عزت نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا یہاں اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ کب چاہتا ہے؟ جب انسان سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ اس کو واقعی کچھ چاہیے۔ وہ شخص جو نیک اعمال کرے ہی نہ اور پھر چاہے کہ اس کی راحت اس کو مل جائے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، اور نماز انسان کو دل کا سکون عطا کرتی ہے، سچا سکون، لیکن اگر ہم نماز پڑھ کر بھی اس سے محروم ہیں، گویا ہم اس کو اس کا وہ حق ہی نہیں دے رہے، اور اگر ہم نماز پڑھے بنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ سکون ہمیں حاصل ہو جائے تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ہم اپنے دل میں اس کی تڑپ بھی رکھیں، خواہش بھی رکھیں، اور کوشش بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن رکھے، اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی اس منزل تک پہنچائے جو ہمارے رب تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ ان آیات کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔